یقیناً کھڑے ہوتے ہیں ایک گاؤں میں سبھی حضرات، لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے اللہ رب العزت کے یہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں کو شکست ہونا ہے، فلاں کو فتح پانا ہے، لیکن اس فتح کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کے قیود کو بیان کرتے ہیں، اس کے حدودات ہوتے ہیں، اس کے قیودات ہوتے ہیں، اس نعمت کی ناشکری اگر ہوتی ہے تو رب وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی روایت ہے، خصوصاً وہ حضرات جو کامیاب ہوئے ہیں، جن کو عہدہ سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے 5 سال کے لیے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اپنے حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے سرکار کی طرف سے دیے ہوئے عوام کے حقوق کو ان تک پہنچانے کے لیے ایک کڑی منتخب کیا ہے، ان حضرات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی روایت ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے رعایا کا حاکم ہے، سردار ہے، سید ہے، قیامت کے دن اس کو رعیت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں جن حضرات کو ذمہ داری دی گئی ہے، جو حضرات ذمہ دار ہوئے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اگر اپنے 5 سال کو آپ کھپائیں گے، بتائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طریقے سے اسلام پھیلا تھا، اسلام کی جو خوبیاں اس زمانے سے ہمیں آج تک ہمیں پہنچی ہے، اس خوبی کو اگر ہم نے تھوڑی سی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھے پنچایت مالا مال، پنچایت میں باہر آ جائے گا، کوئی بھی سڑک کچی نہیں رہے گی، کسی بھی آدمی کو ڈی ایم کے دربار میں جانا نہیں ہوگا، کسی بھی آدمی کو کورٹ کے چکر لگانے نہیں ہوں گے، سرپنچ کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی کو بھی کھانے کی ضرورت جانے کی نہیں پڑے گی، اگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی روایت کو یاد رکھا۔ حضرات، جب ان حضرات کو حلف دلایا جاتا ہے، حلف میں ان حضرات سے کہا جاتا ہے کہ آپ کہیے، قسم لے کر کہیے، کسی کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، کسی کو گیتا پہ ہاتھ رکھوا کر، بائبل پہ ہاتھ رکھوا کر، یعنی جن کے نزدیک جو مقدس کتابیں ہوتی ہے، انسان اس کی قسمیں اٹھا کر کے اس وقت یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم لوگ نہیں بچائیں گے، ہم جنتا کو جتنے بھی دیے ہوئے سہولیات ہیں ان تک ہم پہنچا کر ہماری جو محنت ہوگی، ہماری جو مزدوری ہوگی، ہم اسی کو لیں گے، اس سے زائد ہم 1 روپے نہیں لیں گے۔ یہ حلف لیا جاتا ہے۔ آج خصوصاً گاؤں کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے سرکار نے جو نظام بنایا ہے، خصوصاً پنچایتی راج، یہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی اچھی نظام ہے۔ اس نظام کے تحت دیکھیے سرکار نے کیسی کڑی بنائی ہے، اس میں وارڈ ممبر کو رکھا ہے، مکھیا کو رکھا ہے، مکھیا کے بعد MLA کو رکھا ہے، یا یوں کہیں کہ سمیتی کو رکھا ہے، ضلع پریشد کو رکھا ہے، MLA کو رکھا ہے، MP کو رکھا ہے، مکھ منتری کو رکھا ہے، اور پردھان منتری کو رکھا ہے۔ اگر آپ کو محلے کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپ کا گھر جل گیا، آپ کے گھر جانے تک راستہ نہیں ہے، اس راستے کے مدعے کو اگر آپ کا آپسی تنازع ہو گیا ہے، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے محلے یعنی وارڈ میں آپ کو پنچ، سڑک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گاؤں محلے کے استر پر آپ کو وارڈ ممبر، اگر یہ مسئلہ وارڈ ممبر سے حل نہ ہو، اس مسئلے کو وارڈ ممبر کے پہنچ سے باہر ہو، تو اس پہنچ کو حاصل کرنے کے لیے مکھیا کا پد دیا کہ پورے ایک پنچایت میں جو 10 وارڈ ہوں گے یا 12 وارڈ ہوں گے، ان کی مشقتوں کو، ان کی پریشانیوں کو، بیواؤں کی بیوگی کو دور کرنے کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور کرنے کے لیے، لاچاروں کی مدد کرنے کے لیے، مجبوروں کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے، اور پنچایتی راج کے تحت جو حقوق ہیں اس حقوق کو پہنچانے کے لیے ایک مکھیا، ایک پردھان، ایک ذمہ دار کا انتخاب کیا۔ اگر وہ مسئلہ مکھیا سے حل نہ ہو
اللہ رب العزت نے مکھیا کو 10 وارڈ 12 وارڈ کا ایک سربراہ بنایا، اس کو کہا کہ آپ جائیے اس کے بعد جو 8 پنچایت کا مکھیا، جو 8 پنچایت کا ذمہ دار ہے ضلع پریشد کے پاس، اگر وہ مسئلہ ضلع پریشد سے بھی حل نہ ہو تو آپ جائیے علاقے کے ایم ایل اے کے پاس، علاقے کے ایم ایل اے سے کے پاس اس مسئلے کو اٹھائیے۔ وہ علاقہ اگر وہ ایم ایل اے بھی نہیں اٹھا پائے گا، مسئلہ حل نہیں کر پائے گا، پھر وہ راستہ رکھا ہے کہ ایم پی کے پاس جائیے۔ ایم ایل اے کے پاس گئے تو مکھیہ منتری کے پاس پہنچے، ایم پی کے پاس گئے تو پردھان منتری کے پاس پہنچے، یعنی اپنے حقوق کو لینے کے لیے بہت اچھی کڑی بنائی۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گاؤں کے اسطر پر، محلے کے اسطر پر، گھر کے اسطر پر سرکار نے بہت اچھے نیم بنائے، لیکن معاف کیجیے گا آج جیتنے کے بعد جتنی بھی یوجنا آتی عوام کے نام پر، عوام کو کم رعایا کو کم اور اپنے کو زیادہ اس کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی گنے چنے افراد ہوں گے جو عوام کے حقوق کو ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پچھلے گزشتہ سالوں، پچھلے 5 سال جو گزرا اور آئندہ کا کوئی خبر نہیں ہے، پچھلے 5 سال کی جو رپورٹ ہے آپ کے یہاں سے، الحمدللہ آپ کے پردھان نے آپ نے جن کو چنا انہوں نے آپ کے دکھ اور تکلیف اور درد کو دور کرنے کے لیے مکمل طور پر کوششیں کی۔ میری مراد جناب مکھیا اسرار احمد صاحب، مکھیا جناب شبیر صاحب اور ان کے ہمنما جتنے بھی یہاں پر وارڈ ممبر، بارشد، جتنے بھی منتخب ہوئے، انہوں نے آپ کی کوشش کی، آپ کی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ خصوصاً مکھیا اسرار صاحب، آپ حضرات پورے ضلع کو ایک طرح سے آپ نے ایک ماڈل کیا، ایک نمونہ دیا کہ ایک وارڈ ممبر کو بانس باری والا مکھیا بنا سکتا ہے، نہیں تو ایسا کہیں دیکھا نہیں جاتا ہے کہ وارڈ ممبر کو کوئی مکھیا بناتا ہے۔ یہ بانس باری پنچایت کی مثال ہے، اس کی محبت ہے، عوام کو پہچاننے کا یہاں پر ایک سلیقہ ہے، ایک جذبہ ہے کہ جس کے دل میں انسانیت ہو، محبت ہو، ایسے شخص کو جتائیے تاکہ وہ عوام کے دکھ میں، درد میں ہر وقت کام آئے۔ مکھیا اسرار احمد صاحب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خوبیاں دی ہیں، اسی بنیاد پر وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی محبت مکمل طور پر ان کو حاصل کی ہو۔ لاکھ کوششوں کے بعد بہت سارے حضرات کھڑے ہوئے، ان سے آگے تھے ہر معاملے میں، لیکن آپ کی محبت جو ان کے ساتھ تھی، انہوں نے اس محبت کو ادا کر شکرانے کے طور پر انہوں نے آج کا یہ پروگرام کیا ہے۔ ہم ان کی محبت کو سلام کرتے ہیں اور آپ حضرات کی تعاون کو بھی سلام کرتے ہیں کہ آپ نے ایک منتخب ایسے آدمی کو منتخب کیا جنہوں نے دین کی روشنی پھیلانے کے لیے، دین کی بات بتلانے کے لیے، اپنی پنچایت کو مکمل طور پر جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اپنے حقوق کو پہچاننے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد تھا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق اگر سماج میں، گاؤں میں، محلے میں، پنچایت میں اگر کوئی انارکی پھیلتی ہے تو یاد رکھیے گا ذمہ دار آدمی قیامت کے دن آپ کے پاس سے ہی پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بیوہ بھوکی مرتی ہے، اگر کوئی مسکین بے گھر کا مرتا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے، آپ کو وہ پاور دیا ہے کہ آپ پیسے لے کر سرکاری یوجنا کو استعمال کر کے اس کے گھر کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے گھر کو نہیں بنایا تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ ابھی حضرت مولانا دانش صاحب آپ حضرات کے سامنے تقریر فرما رہے تھے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یاد رکھیے قرآن کریم اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا جو خانہ کعبہ سے 3 میل دور پر واقع ہے، خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنانے کا اعلان وعدہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کے آپ حضرات کو خصوصاً یہاں کے ذمہ داروں کو ایک اہم میسج کی طرف، ایک اہم چیز کی طرف، ایک اہم نقطے کی طرف انہوں نے یہاں آپ حضرات کو لے جانا چاہا۔ یاد رکھیے اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس زمانے میں عربوں کا حالات آپ کو نبوت ملی، اس زمانے میں وہاں کے حالات کیا تھے؟
میں ان کو بتلانے سے قبل آپ حضرات کے سامنے میرا ایک مشن تھا، میرا ایک پروگرام ذہن میں تقریباً 3-4 مہینے سے ذہن میں، یہاں کی مسجد وار میرے ذہن میں ایک پروگرام بنا ہوا تھا ہر مسجد کے لیے، جیسے بچوں کو چھٹی کراتے تھے اور ہم کچھ باتیں کریں آپ کے تعلق کیونکہ سربراہان گاؤں کے ذمہ داران حضرات کی طرف سے یہ پروگرام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں سماج کی بہبود کے لیے، سماج کے فلاح کے لیے، گاؤں کی ترقی کے لیے، محلے کی ترقی کے لیے کچھ باتیں ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات جب یہاں پر موجود ہے ہم اپنے دل کی بات کو، ہم اپنے مشن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغام کو اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعہ حضرات کو پہنچا دے، کیونکہ یہی حضرات ہمارے قائد ہے۔ جب ان تک ہماری بات پہنچے گی، ہمارا مشن پہنچے گا تو انشاءاللہ قوم میں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی، ہم سبھی لوگ خوشحال ہوں گے۔ حضرات تقریباً الیکشن سے 2 مہینہ قبل میرے ذہن میں ایک بات تھی، میرے ذہن میں نہیں بلکہ ارریہ ضلع میں پورے ملک میں ایک تنظیم ہے جس کو آپ اور ہم حضرات جمعیت علماء کے نام سے سبھی حضرات جانتے ہیں نا بھائی، پیچھے سے بھی ہم مخاطب ہے، یہ بچے بول رہے ہیں کوئی دقت نہیں ہے، آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ بھارت کی آزادی ہند کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اور مسلم کے درمیان کچھ برائیاں، کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، ڈر آئی ہے، گھس آئی ہے، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے اگر بولوے تو سب ہو گیا بھائی آبن کرے گا۔ ایک بار سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بھارت کی سب سے مضبوط تنظیم مسلمانوں کی جمعیت علماء ہند ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی جب معاشی، سماجی، تہذیبی خرابی کو دیکھا، اخلاقی گراوٹ میں مزید گراوٹ آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پورے بھارت میں اصلاح سماج کے عنوان سے ایک مشن کو شروع کیا۔ اسی مشن کو شروع کرنے کے بعد بھارت کے ایک کونے میں ایک مسجد میں جا کر مسلمانوں کے درمیان ایک میسج کو پہنچانا تھا۔ اسی میسج کو پہنچانے کے لیے میرے ذہن میں بھی خاص پاری کے تمام مساجد میں ایک کر کے ایک پروگرام کر کے یہاں کے ذمہ داروں، یہاں کے وارڈ ممبروں، یہاں کے مکھیا، یہاں کے سرپنچ، یہاں کے پنچ، ہر ایک ذمہ داروں سے مجھے ایک کر کے بات کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس رب کی مہربانی ہے، ہم جناب بھائی شفقت صاحب کو ہم تقریباً 3 مہینہ سے اس موضوع پر ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ہمیں دے دیجیے، مسجد میں ہی تمام لوگوں کو بلائیے، ہر محلے کے مسجد میں بلائیے، ہمیں کچھ موضوع پر، ان چیزوں پر ہمیں بات کرنی ہے۔ نمبر 1 میرا مشن تھا مکتب کا نظام، نمبر 1 مشن تھا میرا مکتب کا نظام، یعنی امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد لا الہ الا اللہ جانے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں۔ پہلا مشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانے بغیر، پڑھے بغیر کوئی بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت نہ ہو، اس کے لیے ہر مسجد میں، محلے کے ہر مسجد میں مکتب کا نظام خاص طور سے محلے والوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان آج بھی بہت سے احباب، بہت سے حضرات، بہت سے ضعیف لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ آج بھی بہت سے حضرات ہیں جن کو نماز کی نیت نہیں آتی، روزہ رکھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی،
کی. یاد رکھیے مرنے کے بعد ہمارا جو حساب و کتاب ہوگا وہ اعمال کا ہوگا, نہ کہ کھیت اور باڑی کا ہوگا, نہ کہ ذمہ داری کا ہوگا, نہ کہ منصب کا ہوگا. ہمیں ہوگا تو ہمارے اعمال کا ہوگا. ہمارے اعمال کیسے صحیح ہوں گے, ہمارے اعمال کیسے جچے ہوں گے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اعمال کیسے اچھے ہوں گے. ابتدائی تعلیم حلال و حرام کی تعلیم کے لیے ہر گاؤں کے محلے میں, ہر محلے کی مسجد میں مکتب کا ہونا اس دور میں ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ہر محلے کی مسجد میں مکتب کے نظام کو قائم نہیں کریں گے, مدرسے کو اس کے حق کے مطابق نہیں چلائیں گے, تو مسلمانوں کی صفوں سے وسیم رضوی, جتیندر سنگھ تیاگی, اس جتیندر سنگھ تیاگی کو بچانے کے لیے, مسلمانوں کو مسلمان رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی کو, خصوصاً ان نونہالوں کو جو امت کے معمار ہے, جو امت کے مستقبل ہے, جو قوم کے آئندہ کے رہبر ہے, اس رہبر کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے, اس رہبر کو سچ بتلانے کے لیے, اس رہبر کو حق چلوانے کے لیے مکتب کا نظام بہت ضروری ہے. اگر ہم نے مکتب میں اس کو کلمہ نہیں سکھایا, نماز نہیں پڑھائی, یاد رکھیے آج کے کانوینٹ میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم کم دی جاتی ہے, ABCD کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تحریت کی تعلیم دی جاتی ہے. آج کل کے نوجوان پڑھ تو رہے ہیں اسکول میں, لیکن ان کے اندر اسلامی جذبہ باقی نہیں رہا, اس کے اندر اسلامی شعار کی کوئی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اس کے اندر آج نہیں باقی ہے. آج صرف پڑھ لینے کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یاد رکھیے اسکول میں پڑھنا غلط نہیں ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا غلط نہیں ہے, لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. آج ہم اپنے بچوں کو مکتب میں نہ پڑھا کر کسی ایک ٹائم اسکول میں پڑھا رہے ہیں. آپ کبھی اپنے بچوں کے اوپر غور کیا, اپنے بچوں کو کبھی پوچھا کہ میرے بیٹے بتاؤ تمہیں درود شریف یاد ہے, تجھے یاد ہے, 4 سورے تجھے یاد ہے؟ آپ بچوں کو پوچھیں گے. ہم خود تعلیم کے میدان میں ہیں, ہم ان بچوں سے پوچھتے ہیں جو اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ملتے ہیں جنہیں یاد نہیں ہے. انہیں قبر سے بچانے کے لیے, حساب و کتاب سے بچانے کے لیے, اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے, یاد رکھیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی تعلیم کو دینا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے. یہ گارجن کی ذمہ داری ہے, یہ یہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے, یہاں کے خاص کی ذمہ داری ہے, یہاں کے قیادت کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے محلے کے ہر مسجد میں مکتب کا نظام قائم کیجیے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم لوگ الحمدللہ اریا کی مسجد, گاؤں, محلہ مستقل 2 مہینے سے گھوم رہے ہیں. کوئی ایسی رات نہیں ہے, کوئی ایسا دن نہیں ہے جو اس مشن کو لے کر جمعیت علماء ہند اریا کے کسی نہ کسی گاؤں میں پروگرام نہ کرے. پہلا مشن. دوسرا مشن ہم لوگوں کا اس پروگرام کے تحت عوام کے درمیان, ہمارے قوم مسلم کے درمیان ایک بہت بڑا وبا, ایک بہت بڑی بیماری جو داخل آئی ہے, یعنی نشہ خوری. یاد رکھیے میں آج کے پروگرام میں خاص طور پر مکتب کے ساتھ ساتھ یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکبادی کے دینے کے ساتھ ساتھ یہاں پر فتحیاب ہوئے امیدواروں کو ان کی حق گاؤں بتلانے کے لیے بھی یہاں پر ہم نے حاضر ہونے کی کوشش کی. بہت ساری مصروفیات, ان مصروفیات کو چھوڑ کر کے جمعیت علماء ہند کے پروگرام کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ یہاں پر آیا, کیونکہ اس موقع کی مناسبت سے, اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں کہ آپ حضرات جب ذمہ دار بنے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آپ کو جو محلے کا جج بنایا ہے, گاؤں کا ذمہ دار بنایا ہے, بستی اور پنچایت کا آپ کو مالک بنایا ہے, آپ کی رعایت کی ذمہ داری, آپ کے ماتحت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے مطابق آپ کے اوپر ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ اس کے نگراں ہیں. تو سنیے, ذمہ داری آپ کی ہے کہ سماج کے اندر آج خصوصاً اسکولیہ برادری کے اندر نشہ خوری, شراب مکمل طور پر ہر ایک کے اندر رچا بس گئی ہے. محلہ کا محلہ, گاؤں کا گاؤں اس لت میں مبتلا ہو چکا
کوئی گھر خوشحال نہیں ہے جس گھر میں یہ بیماری گھس آئی ہے. آج کے ہمارے نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سنفیکس کا استعمال کر رہا ہے, کوئی اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اس انجیکشن کا ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جس انجیکشن کو آپریشن کے وقت ڈاکٹر پیشنٹ کو لگاتا ہے. آج کے نوجوان اپنے آپ کو اس دنیا میں مست رکھنے کے لیے اس بے ہوشی والے انجیکشن کو لگا کر کے اپنے اوپر نشہ طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک کہ ہماری سماج پہنچ چکی ہے, اگر ہمارے ذمہ دار, ہمارے محلے کے ذمہ دار, ہمارے گاؤں کے ذمہ دار, ہمارے مکھیا, ہمارے وارڈ ممبر نے اگر آج اس رونق پر اس چیز پر اگر ایکشن نہیں لیا تو یاد رکھیے یہ سماج دھیرے دھیرے یہ جو سیمت والی بیماری لگ گئی ہے یہ سماج خیر امت ہونے کے بجائے یہ امت تمام لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی, سماج کے لیے مصیبت بن جائے گی, خاندان کے لیے مصیبت بن جائے گی. ہمیں افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ایک مزدوری کرنے والا آدمی مزدوری دن بھر کر کے آتا ہے, وہ صبح ایک بوتل لیتا ہے, شام ایک بوتل لیتا ہے, 17 روپے کی دوائی 120 روپے میں خریدتا ہے, ایک صبح میں پیتا ہے, ایک شام میں پیتا ہے, ایک چائے صبح لیتا ہے, ایک چائے شام میں لیتا ہے, دونوں ملا کر کے 250 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے. یہ دن میں 300 روپے کماتا ہے, 250 روپے کی دوائی پاتا ہے. اب جس گھر کے گارجن 300 روپے کمائے اور وہ اس کا گارجن 300 روپے میں 250 روپے کی دوائی پی جائے, نشہ استعمال کر جائے, اس کا بچہ بیماری سے گرست ہو, اس کی بیوی کچھ کھانے کی خواہش ہو, گھر میں دال کی ضرورت ہو, گھر میں آٹے کی ضرورت ہو, کیا وہ آدمی 50 روپے میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. جب اس کو ضرورت ہوگی اپنے بچوں کی پریشانی کو دیکھے گا, اپنی عادت کو بجھائے گا, اپنی گھر کی پریشانیوں کو دیکھے گا, مجبوراً وہ سماج میں چوری اور ڈکیتی کرے گا, مجبوراً وہ سماج میں چوری اور ڈکیتی کرے گا. جب چوری کرے گا, چوری کرنے کے پاداش میں پکڑا جائے گا تو کہیں پر ان کی جانیں چلی جائیں گی, کہیں پر ان کی مار ہو جائیں گے. اس مار کھانے کے نتیجے میں کبھی وہ اپاہج بن کر گھر میں بیٹھ سکتا ہے. جب اپاہج بن کر گھر میں بیٹھ جائے گا, اس کی بیوی کو جب کوئی کھلانے والا نہیں ہوگا, سنیے اس کے نتیجے میں دوسری برائی عام ہو جائے گی. وہ دوسری برائی زنا کی بیماری ہے, زنا کی برائی ہے. جب بیوی کو اپنے شوہر سے خواہش پورا نہیں ہو پائے گا, اس کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہو پائے گی اور سماج اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا, تو اپنی جسم کو یا اپنی فقیری کو یا اپنی یا تو بھیک مانگ کر کے پورا کرے گی. اور اگر وہ نوجوان ہے, جوان عورت ہے, خصوصاً بہت سارے حضرات نوجوان جو دارو پیتے ہیں, نشہ استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی بیوی کے لائق نہیں رہ گئے ہیں. اس کے نتیجے میں سماج میں دوسری بیماری عام ہو رہی ہے. اگر ہم نے سماج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حضرات دیکھیے, آپ عرب سے زیادہ شرابی نہیں, عرب سے بڑے جواری نہیں ہیں. ان کی گھٹی میں شراب رکھا بسا ہوا تھا. ایک آدمی کے گھر میں 20-30 40 سال کی پرانی شرابیں پائی جاتی تھی. اور سب سے بڑا مالدار وہ آدمی اس زمانے میں تصور کیا جاتا تھا جس کے گھر میں سب سے پرانی شراب پائی جاتی. شراب جتنی پرانی ہو اتنا اچھا. اس زمانے میں جس کے گھر میں سب سے زیادہ پرانی شراب پاتی تھی وہ ملتا تھا, وہ آدمی اس زمانے کا سب سے بڑا امیر کہلاتا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے, صحابہ کرام نے آپ کو شراب کے بارے میں پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں, شراب میں تھوڑی دیر کے لیے نفع ہے, یعنی غم ٹینشن تمام چیزوں سے مکتی ہے, لیکن اس کے بعد نقصان زیادہ ہے. آپ کے جسم خراب ہو جائیں گے, اعضاء و جوارے چھوڑ دیں گے, قلب دھڑکن دل دھڑکنا بند ہو جائے گا, ریشے خراب ہو جائیں گے. اس
میں नफा कम नुकसान ज्यादा है। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगाम दिया कि ये शराब शैतान का अमल है, ये शैतान का तरीका है। नशा ये शैतानी रास्ता है, शैतानी अमल है। रिश्वत ये नापाक है, गंदी चीज है। फज्तनिबू, इस चीज से पाक आ जाओ, रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम ने इस अल्लाह की इस आयत को बताया, इस हुक्म को बताया, मुनादी मदीने में ऐलान करने लगे, सुनो 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 सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर शराब को हराम करार दिया है, हराम करार दे दिया है, इसे शैतानी अमल कह दिया है। मुअर्रिखीन तारीख में लिखते हैं, सीरत निगार सीरत की किताबों में लिखते हैं कि जिसके घर में जो जिस हालत में था, किसी के हाथ में था तो किसी के मुंह में लगा हुआ था, किसी के ड्राम में था तो किसी के घड़े में था, जो जिस हालत में था उसी हालत में शराब को उठाया और मदीने की गली में फेंक दिया। रिवायत में आता है, तारीख में आता है कि मदीने की गलियों में जिस तरह बरसात के बाद पानी जिस तरह नशीबी और ढलान वाली जमीन होती है, तेज रफ्तार से पानी बहने लगता है, उसी तरीके से मदीने की गलियों में शराब बहने लगा। तमाम से तमाम सहाबा किराम ने शराब से तौबा कर ली, हर एक ने शराब को। ये सिलसिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया तो उसी वक्त खत्म हो गया। लेकिन हम इतने सौ साल के बाद आज हम फिर जिस चीज से हमें मना किया गया था उसी चीज की तरफ हम ये उम्मत शराब से रुकने वाली उम्मत थी, नशा से दूर रहने वाली उम्मत थी। ये उम्मत आज फिर नशे की तरफ आ गई। इस नशे से उम्मत को कैसे पाक किया जाए, कैसे साफ किया जाए, कैसे नौजवानों को इससे बचाया जाए, कैसे संवारा जाए, क्योंकि एक नौजवान को इस रास्ते से हटाना, इस रास्ते से बचाना, गोया कि पूरे घर को बचाना है। एक घर को बचाना, एक मुआशरे को बचाना है, एक मुआशरे को बचाना, एक मोहल्ले को बचाना है, एक मोहल्ले को बचाना, एक गांव को बचाना है। जब आप एक नौजवान को बचा लेंगे, अपने मेहमान को बचा लेंगे, अपने कौम के मुस्तकबिल को बचा लेंगे, तो आपका ये माशरा, आपका ये समाज, आपकी ये सोसाइटी कामयाब और कामरान। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो नहीं देते। हम लोग अपने नौजवानों को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को इस चीज की तरफ, इस चीज से रोकते नहीं, इस चीज की हम लोग ताकीद नहीं करते कि बेटा सुनो, शराब इस्लाम में हराम है, नशा इस्लाम में हराम है, नशा जानलेवा है, नशा से बाज आ जाओ। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। हम जिम्मेदार हजरात से कहना चाहेंगे कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पावर दिया है, आपको सल्तनत दी है, आपको ताकत दी है, आपको सल्तनत दी है, आपके हाथ में वो कुव्वत रखी है कि आप अपने समाज को इस लानत से पाक कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। समाज से अगर आपको इस बुराई को दूर कर लिया, याद रखिए आपका गाँव खुशहाल हो जाएगा, आपका मोहल्ला खुशहाल हो जाएगा। वो लड़ने झगड़े वो पीने वाले जो 200-250 रुपए अपने जिस्म पर लगाता है, वो अपने बच्चों के जिस्म पर लगाएगा, अपनी बीवी पर लगाएगा। जब अपने बच्चों पर लगाएगा तो उसका बच्चा पढ़ेगा, बढ़िया कपड़ा पहनेगा, वो बीमारी से दूर होगा, वो सेहतयाब होगा। जब सेहतयाब होगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ताकतवर मुस्लिम ज्यादा बेहतर है, पसंदीदा है। आप हदीस के मिसाल बनाएंगे। तीसरी चीज इस मिशन के तहत, तीसरी चीज हम लोगों ने जो रखा, तीसरा मिशन हम लोगों ने जो रखा है, जहेज से लेन देन से शादी को पाक और साफ करना। क्या जहेज से समाज को पाक और साफ करना जरूरी है कि नहीं? जहेज से समाज को पाक और साफ करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। आज वक्त की जरूरत है। आज जिसके पास एक डिस्ट्रिक्ट बसने की जमीन नहीं है, घर बनाने के पैसे नहीं है, लेकिन जब शादी का मौका आता है तो मांग करके अस्तगफिरुल्लाह, अरे भाई अगर कोई मांगे देंगे तो बात चलेगी, लेकिन मांग करके कहा जाता है कि आज हमें पल्सर चाहिए, महाराजा पलंग चाहिए, हम यहाँ से नहीं अररिया के फला गोदाम से लेंगे, फला जगह से लेंगे। ऐसी रस्मों पर, ऐसी रिवाज पर कैसे पाबंदी लगा जाए, कैसे इसको रोका जाए? इन चीजों के लिए भी हम
लोगों ने इस मिशन को रखा है। इंशाअल्लाह हम लोग आपके दरमियान इसके बाद भी आएंगे। आज जो खास प्रोग्राम और खास जो चीज थी, जो खास बात थी आज के प्रोग्राम में, वो खास बात इन हजरात को मुबारकबादी देना। आप हजरात मुबारकबाद के काबिल हैं, साथ साथ जो हजरात जिताए हैं वो हजरात भी मुबारकबाद के काबिल हैं। मुबारकबादी के साथ साथ आप हजरात जब समाज के मुंतखब लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, तो अपने समाज को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं, समाज को नशा से पाक कीजिए, समाज में मकतब के निज़ाम को मजबूत कीजिए, तालीम के निज़ाम को मजबूत कीजिए और समाज में आसान और मसनून निकाह के रिवाज को आम कीजिए, फरोग कीजिए, ताकि दाढ़ी रखकर मस्जिद के मिंबर पर जाकर के हमें ये ऐलान न करना पड़े कि हमारी बेटी की शादी है, जहेज के लिए हमें पैसे की जरूरत है। इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए भी आप साथ आ गया है। बहुत सारी जरूरतें हैं कौम की, बहुत सारे मुतालबात हैं, सड़कें हैं, घरों के बनाने की चीजें हैं, प्रधानमंत्री आवास है, उन चीजों को कौम तक पहुंचाइए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत बयान की गई है थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आका मदनी को नबूवत मिली थी, उस वक्त जब आपके बदन पर कपकपी तारी थी, वो कपकपी की जान कहीं हलाक न हो जाए, उस मौके पर जो आपको तसल्ली मिली थी, वो तसल्ली यही थी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत हलाक नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि आप मुफ्लिसों की ताबरसी करते हैं, मोहताजों की मोहताजगी को दूर करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करते हैं। कर्ज जिनके ऊपर मकरूज है, जिनके ऊपर कर्ज हो गया है, उन लोगों के कर्ज को अदा करते हैं, मुसीबत की घड़ी में लोगों के काम आते हैं। आज तमाम जिम्मेदारों को अगर आपने इस रिवायत को सामने रख दिया तो आपका पंचायत भी, आपका मोहल्ला भी इंशाअल्लाह मुकम्मल कामयाब व कामयाब हो जाएगा, आपसे किसी को शिकायत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात को आने वाले 5 साल तक और आगे भी सेहत व आफियत के साथ रखे, पूरे पंचायत में तमाम लोगों के साथ बराबर करके मामला करने के लिए तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को उनके साथ सहयोग करके समाजी मसाइल को, समाजी हुकूक को हम हजरात को भी बहाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।